فرینڈز، میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ تو بات ہو رہی تھی اسٹرالوجی کی، علم پامسٹری کی، کہ اس کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ستاروں کا علم کیا ہے، اور یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں کیا یہ واقعہ انسان کے مقدر کے بارے میں سب کچھ صحیح صحیح بتاتی ہیں؟ کیا یہ کچھ اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اپنی زندگی کو سمجھ سکے، اپنی شخصیت کو سمجھ سکے، اپنے کیریئر کو سمجھ سکے، اپنی زندگی کے آنے کے مقصد کو سمجھ سکے؟ تو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ پارٹ 1 میں اس کا اپلوڈ کر چکا ہوں، تو اب اپنی بات کو میں دوبارہ یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ علم پامسٹری کی جو ہسٹری ہے نا، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان۔ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا، ہمارے عقیدے کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا، اور انہی سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو علم پامسٹری اور اسٹرالوجی اتنا پیچیدہ علم ہے، اسپیشلی اسٹرالوجی، کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے سکھائے یہ انسان سیکھ سکتا ہی نہیں۔ میرا تو اس چیز پہ ایمان ہے، کیونکہ میں نے اس علم کی گہرائیوں میں جتنا ڈوبا ہوں نا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹرالوجی کوئی انسان اپنے طور پر جان سکے، اور وہ پھر انسان کا جو ایک کیریئر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، شخصیت جو ہے، اس کا پھر اتنا اس کے ساتھ ڈیپلی تعلق ہے کہ اس کو سمجھانا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے ساری ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور کیا انسان کا جو مقدر ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پہلے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل جناب، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقدر ہے نا، انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک بہت بڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اس میں اس کائنات کی تمام بنانے کی سٹوری بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کی ہے، جو پہلے پیدا کر چکے ہیں اور جو قیامت تک پیدا کرے گا، ان تمام چیزوں کے نام، ان تمام چیزوں کے احوال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی یہ مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق کی قسمت، اس کی تقدیر، اس مخلوق کے نام، وہ بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرا نام اور آپ کا نام جناب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آنے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو چیز لکھی جا چکی ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب انسان کو بھیجتا ہے، تو جو آسمان پر ستارے ہیں نا، سورج، چاند، تارے، ان کی ایک خاص گردش ہو رہی ہوتی ہے سورج کے گرد۔ یہ کوئی 8-9 پلینٹ ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ان کی جو گردش ہے اس میں ہر پلینٹ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ اسی کے تحت انسان کا مزاج طے ہوتا ہے، انہی پلینٹ کی گردش کے تحت ہی انسان کی قسمت کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن یہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ جب کوئی انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، اس وقت ایک آسمان پہ جو ستاروں کی ایک جس ترتیب سے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس گھر میں موجود ہوتے ہیں، جو ایک ذائچہ بنایا جاتا ہے، وہ جو پکچر ہے وہ انسان کے کیریئر کا تعین کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہی اس وقت کرتا ہے جس کے تحت اس کا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے۔ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوگا، آسمان پر اس وقت ستاروں کی پوزیشن وہی ہوگی جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی پوزیشن کے مطابق انسان دنیا میں آتا ہے، اور وہیں سے پھر ستارے اپنی حرکت جاری رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انسان بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بچپن سے پھر وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، جوانی سے پھر وہ ادھیڑپن میں، بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن زندگی چلتی رہتی ہے، پھر کوئی نیا انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ اپنی تقدیر لے کے پیدا ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت پلینٹ سیم اسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ پلینٹ کی پوزیشن ہوگی، تب یہ انسان پیدا ہوگا۔ اور پھر جس ترتیب سے ستارے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہی کچھ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا جو مقدر ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔
اس میں انسان اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اور جو ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پاک فرشتہ ماں کے پیٹ میں انسان کے ہاتھوں پر لائنز بھی ڈرا کرتا ہے، یعنی کہ کنڈلی بھی سیم وہی باتیں بتاتی ہے جو آپ کے ہاتھ کی لائنیں بتاتی ہیں، کیونکہ دونوں سیم ہی چیز ہے۔ دونوں کا جو منبع ہے وہ اصل میں لوح محفوظ میں انسان کا لکھا ہوا مقدر ہی ہے۔ کنڈلی نے بھی وہی ساری باتیں بتانی ہے، ہاتھ کی لائنوں نے بھی یہی باتیں بتانی ہیں، یعنی کہ اگر کسی انسان کی پہلی شادی ٹوٹنی ہے یا شادی میں مسائل آنے ہیں تو کنڈلی بھی یہی بتائے گی، شادی کی لکیر بھی خراب ہوگی وہ بھی یہی بتائے گی کہ اس بندے کی شادی نے ٹوٹنا ہے یا شادی میں پرابلم آنے ہیں، یا اس بندے کی زندگی میں 2 شادیاں ہوں گی یا 3 شادیاں ہوں گی، یہ ہاتھ کی لائنیں بھی بتاتی ہیں، کنڈلی بھی بتاتی ہے۔ تو اصل میں وہ لکھا ہوا کدھر ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ جو ادھر لکھا ہوا ہے وہی ہاتھ کی لائنوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہی ستاروں کی جو چال ہے وہ بھی وہی بتا رہی ہوتی ہے، کیونکہ ستارے بھی پاک رب کے بنائے ہوئے، لوح محفوظ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور انسان کے ہاتھ میں جو تحریر ہے، یہ جو لائنیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈرا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا پاک فرشتہ ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرا کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسٹرالوجی کیا چیز ہوتی ہے، ذائچہ کیا ہوتا ہے۔ ذائچہ بھی انسان کا جو مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، اسی کے مطابق ستاروں کی حرکت ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے پھر یہ ستارے ساری زندگی حرکت کرتے رہتے ہیں، اسی حرکت کے تحت انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن یہ سارا ایک منظم طریقہ کار کے تحت یہ انسان کی زندگی میں سارا کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں وہ پہلے سے لکھے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو اب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو علم پامسٹری ہے یہ بھی وہی چیزیں بتاتی ہے انسان کی زندگی کے بارے میں جو اسٹرالوجی بتاتی ہے، اور یہ دونوں کا علم آتا کہاں سے ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر لکھا ہوا ہے اسی کے تحت ہاتھ میں لائنیں اللہ تعالیٰ ڈرا کرتا ہے، اور اسی حکم کے تحت آسمان پر ستارے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ ستارے انسان کا مقدر نہیں بدلتے، کوئی سیٹرن یا شمس یہ انسان کو دولت نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، مشتری انسان کو اولاد نہیں دیتا، بلکہ اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تمام عزتیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تمام امتحان جو آتے ہیں، جو انسان پر سختیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک مختار کل، ہر علم غیب کا مالک وہ خود ہے۔ یہ جو اسٹرالوجی ہے یا جو علم پامسٹری ہے یہ ایک لمیٹڈ علم ہے جو انسان کو سکھایا جاتا ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا یہ کہہ لیں 40% یا 30% جان لیتا ہے۔ 70 سے 80% تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں یہ علم رکھا ہے۔ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی انسان نہیں جان سکتا، کسی انسان کو کب موت آنی ہے کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا۔ تو میرے خیال میں اب بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کا علم ہو، اسٹرالوجی ہو، ستاروں کا علم ہو، یہ سارے علم اللہ تعالیٰ کے ہی تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان علوم کو تخلیق کرنے والا ہے، اور یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہمیں ایک حرف کی بھی سمجھ نہ آتی، ہمارے کچھ پلے پڑتا ہی نہ۔ یہ جو اسٹرالوجی اتنا پیچیدہ علم ہے، یہ کہیں کہ کوئی انسان اپنی عقل سے ان تمام علوم کو سیکھ سکتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انسان نہیں سیکھ سکتا جی، کیونکہ یہ عقل سے بہت آگے کا علم ہے۔ یہ جو اسٹرالوجی ہے بہت مشکل، بہت ڈیپلی علم ہے، آپ اس علم کو بھی آسانی کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صاحب علم لوگ پسند بھی ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے اس وقت کے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید
کا حکم دیا فرعون کو کہ تم اسلام قبول کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، وہ تو خود کو خدا سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک عاجز سے انسان ہو، ایک بے بس انسان ہو، تم کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اپنی نبوت ثابت کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب چھڑی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو آپ کے پاس چھڑی ہے ایک لمبی سی، آپ اس کو نیچے پھینکیں. تو انہوں نے نیچے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. تو فرعون اور اس کے جو درباری تھے وہ ڈر گئے، اس بہت بڑا اژدہا بنا نا، بہت بڑا جو ایک کوبرا ناگ ہوتا ہے وہ بنا. تو وہ جب وہ فرعون کی طرف لپکا تو ظاہر ہے جب اتنا خوفناک سانپ آپ کی طرف آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے. تو حکم ہوا کہ آپ اس رسی کو نا، اس سانپ کو دوبارہ اٹھا لیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دوبارہ اٹھایا تو وہ دوبارہ لکڑی بن گیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس معجزے پر ایمان لاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا اور ان کی نبوت کو تسلیم کرتا، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کفر کیا. اس نے کہا جی میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تم بہت بڑے جادوگر ہو، تو میں تمہارے مقابلے میں جادوگر لے کے آؤں گا. تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی مصر میں بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ میرے میں دربار میں حاضر ہو جائے. اور پھر اس نے ایک کھلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا. تو جادوگروں کا جب مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہونے لگا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، کیونکہ وہ صاحب علم لوگ تھے. جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ علم والے بندے کا ادب کرتے ہیں. تو وہ چونکہ علم والے تھے انہوں نے ادب کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم پہلے زمین پر اپنا جادو ڈالیں گے یا آپ ڈالیں گے؟ انہوں نے اجازت مانگی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈالو، یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس جادو ہے نا، جو بھی آپ کے پاس کرتب ہے پہلے آپ دکھاؤ. تو جب انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جب انہوں نے زمین پر پھینکی تو وہ بڑے بڑے خطرناک کوبرا سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ ایز اے انسان کے اندر ایک خوف اللہ نے رکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا بڑا سا عصا، اس کو آپ نیچے پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا نیچے پھینکا تو وہ ان سے بھی بڑا بلیک کوبرا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے ان کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. تو اس وقت جو صاحب علم بڑے بڑے جادوگر تھے وہ یہ جان گئے کہ جادو جو ہم نے کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چیز ہے، ان کے پاس جو علم ہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے علاوہ یہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا. تو وہ اسی وقت وہ اللہ کے حضور وہ انہوں نے سجدہ ادا کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو فرعون کو بڑا شدید غصہ آیا. فرعون نے کہا اے جادوگرو، تم تو شاید مجھے لگتا ہے کہ تم یہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تم غدار ہو اور تم نے غداری کی ہے، تو اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا اور میں تمہیں قتل کروں گا. تو ان صاحب علم جادوگروں نے کہا کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم جادو سے بھی توبہ کرتے ہیں، تو اب تم ہمیں قتل کر دو، بے شک ہمیں مار دو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم ایمان کی لذت کو چکھ چکے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم دوبارہ کفر کی طرف نہیں جائیں گے. تو فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جنتوں میں داخل کر لیے. تو وہ یعنی کہ وہ جنتی ہو گئے. ایک کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا، اسی علم کی، حالانکہ ان کے پاس غلط علم تھا لیکن تھے تو وہ عالم نا، جادوگر تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حق کا رستہ دکھایا، تو جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے، آپ کے پاس بے شک گندا علم تھا، ان کے پاس جادو تھا، لیکن ان کو حق پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں ہوئی. لیکن جو اس وقت کے جو اسرائیلی تھے، جو درباری تھے، وہ کوئی صاحب علم نہیں تھے، وہ جاہل تھے. تو جاہل جو تھے ان کو فرعون نے دوبارہ قابو کر لیا، اپنے روب کی وجہ سے، اپنے دبدبے کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا. تو دیکھیں کوئی بھی اسرائیلی، کوئی بھی فرعونی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. صرف اور صرف جو صاحب علم جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ حق کو پا گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ صاحب علم ہیں، آپ کے اندر علم کی جستجو ہے،
تو اگر کسی وقت غلط ٹریک پر بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹریک پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر آپ جلدی پہچان لیتے ہیں۔ عام جاہل عوام کی نسبت جو ایک صاحب علم بندہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹریک پر جلدی چڑھ جاتا ہے، وہ اپنے اصل ٹریک کو پہچان لیتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور انہوں نے دین حق کو پہچان لیا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بھی علم سیکھتے ہیں، اسٹرالوجی ہو، علم پامسٹری ہو، فزکس، کیمسٹری، سائنسی علوم ہو، ہر علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے۔ ہر علم یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کا جو پتا پتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سربسجود ہے، اسی کو سجدہ کر رہا ہے، اسی کا حکم مان رہا ہے۔ تو اس لیے علم پامسٹری کو سیکھ لینا یا اسٹرالوجی کو سیکھ لینا اور کہنا کہ یہ ہم نے شرک کر دی ہے، اور خدا کے بندے پہلے شرک کی ڈیفینیشن کو تو پہلے سیکھ لو۔ ہر بات کو شرک شرک اور کفر کہنے والوں، شرک یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ سمجھیں یا اللہ کے برابر سمجھیں۔ تو کوئی بھی پامسٹ، کوئی بھی اسٹرالوجر ان ستاروں کو یا ہاتھ کی لائنوں کو وہ اللہ کے برابر تو نہیں سمجھتا۔ وہ ستاروں کو یہ تو نہیں کہتا کہ سورج آپ کو زندگی دیتا ہے، سورج زندگی اور موت دیتا ہے، نہیں۔ ہر اسٹرالوجر، چاہے وہ ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ ستاروں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہاتھ کی لکیروں کو بنانے والا بھی ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ جتنا بھی علم ہے یہ پاک رب کا سکھایا ہوا علم ہے۔ اس تھوڑے سے علم میں انسان تھوڑا تھوڑا اپنے مقدر کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتا ہے، اور اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا میرے پاک رب نے بتایا ہے۔ اب کوئی انسان کب مرے گا، کس نے کب مرنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ کوئی بھی پامسٹ، کوئی بھی اسٹرالوجر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس نے کب مرنا ہے۔ تو ایک لمیٹڈ سا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو۔ اسٹرالوجی سے آپ انسان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جان سکتے ہیں، اور کچھ باتیں آپ بالکل نہیں جان سکتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت کے جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے فرعون کو کہا کہ ایک بچہ آنے والے چند سالوں میں پیدا ہونے والا ہے، 2 سال، 3 سال یا 4 سال یا 5 سال کے اندر، اور اس بچے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں تباہی آئے گی اور تمہاری حکومت بکھر جائے گی اور تم غرق ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب جادوگروں نے، یا جو اس وقت کے اسٹرالوجر، جادوگر تو نہیں تھے، اسٹرالوجر تھے، ستاروں کا علم جاننے والے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ میل ہوگا، مرد ہوگا۔ تو اسی لیے پھر فرعون نے اس سال پیدا ہونے والے تمام جو بیٹے تھے ان کو قتل کروا دیا، جتنے بھی اس سال پیدا ہوئے اس کے ملک میں، اور اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ اولاد پیدا نہ کرے، اور اگر جس کے ہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو حکومت قتل کر دے گی۔ تو پہلے سال بھی قتل کر دیے، دوسرے سال بھی قتل کر دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا، جو باقی حکومت کے جو عہدیدار تھے انہوں نے کہا جناب اس طرح تو ساری یہ اسرائیلی جو ہماری غلام ہیں، اگر انہوں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے تو پھر آنے والے وقتوں میں ہماری غلامی کون کرے گا؟ ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، یہ تو بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، آگے پھر ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ 1 سال وہ وقفہ کرتے تھے، 1 سال بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کو نہیں قتل کرتے تھے، اور اگلے سال جو پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کرتے تھے۔ تو جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرح ان کی جان بچ گئی، لیکن پھر بھی ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خیال میں وہ اس وقت پیدا ہوئے جب پابندی تھی، تو اس لیے ان کی ماں کو مجبوراً پھر ان کو دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بہا دیا، دریائے نیل میں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑھے، یعنی کہ وہاں پہ ہی ان کی پرورش ہوئی۔ اور ان کی جو بیوی تھی آسیہ فرعون کی، وہ ایک مسلمان عورت تھیں، صاحب ایمان تھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اور پھر دیکھیں خدا کی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو اس وقت ان کی ماں کو بھی بلایا گیا کہ کون سی عورت جس کے ہاں دودھ آ رہا ہے تو وہ پلا سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ ہی پینا پسند کیا، اور دیکھیں وہ پلے بڑے فرعون کے گھر میں، اور اپنی اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنی ماں کا ہی پیا۔
تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کمالات، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو اسٹرولوجر تھے ان کو اتنا علم دیا کہ انہوں نے یہ تک تو بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے تمہاری حکومت غرق ہوگی اور تم بھی تباہ و برباد ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی فرعون اور اس کی جو قوم ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہوئی، تباہ و برباد ہوئی۔ تو بات یہ کہ اسٹرالوجی اپنی جگہ پہ بہت کچھ بتا دیتی ہے لیکن ہر چیز نہیں بتاتی۔ جیسے وہ اسٹرالوجر یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو بچہ جس کی وجہ سے فرعون کے گھر میں تباہی آنی تھی وہ کس عورت کے ہاں پیدا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ اسٹرالوجر نہیں بتا سکے۔ تو بس یہی فرق ہے۔ اسٹرالوجی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدھا علم دیا ہے، اس آدھے علم میں بھی کافی حد تک انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے، انسان اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، ہدایت بھی پا سکتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم آپ کو دیا ہے اس کی روشنی میں آپ کو سدھاریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، آپ اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو فرینڈز، میرا خیال ہے یقیناً آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، علم پامسٹری کے بارے میں جان کے، اسٹرالوجی کے بارے میں جان کے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کس حد تک پرفیکٹ علم ہے۔ میں نے جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، میں تو ایک نالائق سا بندہ ہوں، پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سوجھ بوجھ دی ہے اس کی روشنی میں جتنا بھی علم دیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر بھی کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، جی اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، تو وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔